پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، پاکستان ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے مذہبی طبقات کو، ہمارے خواص کو، ہماری عوام کو. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ملک کسی نظریے کے اوپر قائم کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی نظریہ ہو، یہ تو پھر اسلام ہے نا، کوئی بھی نظریہ ہو، جب اس نظریے سے بے وفائی کی جاتی ہے تو اس کی قدرت سزا دیتی ہے. ایسا ہی ایک فطری سی بات ہے. میں نے کیا لفظ بولنے کہ کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی اگر آپ کمیونزم کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو انگیخت کرتے ہیں، اس کے اوپر ملک قائم کرتے ہیں، ملک قائم کرنے کے بعد آپ کمیونزم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، آپ کمیونزم کے اصولوں کو توڑتے ہیں، تو آپ کا ملک خراب ہو جائے گا، ناکام ہو جائیں گے آپ. اور جہاں پہ ساتھ اللہ کا معاملہ بھی ساتھ آ جائے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا، ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد ملک حاصل کیا، اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اسلام کی امپلیمنٹ نہیں کی، اسلام کا نظام انصاف یہاں پہ لاگو نہیں کیا، اسلام کا قانون یہاں پہ نافذ نہیں کیا. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ امور جو صریحاً اسلام سے بغاوت ہے، جیسے پہلے بات کر رہے تھے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی، آپ کہہ رہے تھے وراثت کا قوانین قریباً اسلامی موجود ہیں، طلاق و نکاح کے قوانین تقریباً اسلامی موجود ہیں یہاں پہ، اس طرح اور بھی جو جرائم ہیں اس کے قوانین موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صبح دوپہر شام اسلام کا استہزاء کیا جاتا ہے. کوئی بندہ اٹھتا ہے اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ بے حیائی کا کلچر عام ہے، یہاں پہ فحاشی کا کلچر عام ہے، جو چاہے جو ظلم کرے اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا ایک اسلام سے بغاوت کی بات ہے. تو اب ہمیں یہ چاہیے من حیث القوم اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. اور جس نظریے کے اوپر ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جی وہ 1400 سال پہلے ہمارے پاس ایک قانون موجود ہے، اس میں تو یہ سارا کچھ موجود نہیں ہے. اس میں تو یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ ننگ پن، یہ سارا کچھ موجود نہیں ہے. صحیح ہے. اس میں تو یہ نہیں ہے موجود کہ ایک طرف سیلاب میں آپ کے بچے جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں اور ان کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ 1 ارب روپے کی 75 کروڑ روپے کی آپ منظوری دے رہے ہیں کہ یوم آزادی منایا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہیں.